ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ وحدہ لا شریک جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس وحدہ لا شریک کی بے شمار لامحدود حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا نامدار، مدنی تاجدار، انبیاء کے شہریار، مرسلین کے شاہ سوار، محبوب خدا، میرے اور آپ کے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ساتھیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کی یہ سالانہ محفل پاک مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی محفل ہے. مجھ سے قبل علامہ صاحب اور قبلہ مفتی صاحب نے اپنے اپنے انداز میں اصلاحی بیانات فرما لیے ہیں، اور میرے حوالے سے جو کچھ کہہ رہے تھے مجھ میں کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. تو اب وقت بھی ہو گیا ہے کافی، 8 بجے غالباً اس مسجد میں اذان ہونی ہے. تو اب میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں جو ہے بات کو کسی طرف سمیٹوں. میں کیونکہ کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں، یا تو میں 5-10 منٹ گفتگو کرتا ہوں یا پھر 2-4 گھنٹے بھی کئی دفعہ سسٹم جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے. تو اب مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا. تو اس طرح ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پہلے مشرک لوگ رہتے تھے، تو ان کو ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے اللہ کریم نے داتا صاحب کو ادھر بھیج دیا. ان کا آپ عرس کل ہو گیا، آپ کا ذکر نہ کریں تو یہ ہماری جو تشنگی ہے وہ دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ سب سے پہلے آنے والے بزرگوں میں آپ ہیں. تو داتا صاحب نے اپنے وجود کی برکت سے لوگوں کو مسلمان کیا. کوئی آپ نے فوج اکٹھی نہیں کی، کوئی فورس نہیں بنائی، کوئی کسی پہ روب نہیں ڈالا کہ بھی میں آ گیا ہوں آ جاؤ، یا کسی کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا آ جاؤ بھائی میں آ گیا ہوں اب اللہ کی باتیں سن لو آگے. ایسے آج لوگ تبلیغیں کر رہے ہیں، چلو اللہ کرے ان کی تبلیغ کامیاب ہو جائے. مگر ولیوں نے کچھ انداز عجیب ہی اپنایا ہے. بیٹھ گئے راوی کے کنارے پہ، تو مائی گزری، اس کو کہا کیا ہے اس میں؟ برتن تھا اس نے کہا دودھ ہے. فرمایا مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں، یہ تو دینا ہے رائے راجو کو، نہیں دوں گی تو خون دیں گے میرے جانور. تو حضرت صاحب نے کہا نہیں، برکت پڑ جائے گی، تم دے دو. تو اس کی قسمت اچھی تھی، اس نے دے دیا. تو اس کے جانوروں نے اگلے ٹائم خون نکلنے کی بجائے، کیونکہ وہ جادو کرتا تھا جو رائے راجو تھا، جو وہاں کا والی وارث تھا یا سربراہ تھا، تو وہ برکت پڑ گئی، دودھ ڈبل ہو گیا. تو یہ تبلیغ ہو رہی ہے. تو اب کیا ہوا، ادھر سے ساتھ والی مائی کو پتہ لگا، اس نے دودھ بھی رائے راجو کو دینے کی بجائے حضرت صاحب، وہ آہستہ 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 سارے لوگ داتا صاحب کو دودھ دے رہے، اس کا کام بنا بنایا خراب ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ دودھ تو ادھر آتا تھا. تو انہوں نے کہا ایک بابا ادھر بیٹھ گئے ہیں، بزرگ ہیں کوئی، تو لوگ ادھر دودھ دے رہے ہیں. وہ آیا ہوا میں اڑنے لگ پڑا. تو داتا صاحب نے جوتوں کو حکم دیا، اس پہ برسے. اس طرح آپ نے اسلام پھیلایا. تو کیا ہوا، اس نے توبہ کر لی، مسلمان ہو گیا. تو
تو جب بادشاہ سربراہ مسلمان ہو گیا تو پھر جوک در جوک رایا بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کے ولی کی ایک کرامت سے جہاں کوئی اللہ کو ماننے والا تھا ہی نہیں، وہاں ایک وقت آیا اللہ نے مسلمانوں کو حکومت عطا کر دی، بادشاہ بن گئے مسلمان، بڑے بڑے نیک بادشاہ۔ وقت گزرا وقت گزرا وقت گزرا تو ایک بادشاہ، اس کا نام تھا اکبر، تقریباً کم و بیش 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، اور نہ کوئی علم حاصل کیا، لیکن مسلمانوں کا بیٹا تھا۔ تذکروں میں نے پڑھا ہے کہ وہ تہجد کی اذان دیتا تھا، اتنا پکا مسلمان تھا، بادشاہوں کا بیٹا ہونے کے باوجود شروع میں یعنی تہجد پڑھتا تھا اور فجر کی اذان دیتا تھا، فجر کی اذان، اتنا نیک تھا۔ اب اس کو حکومت مل گئی، 50 سال اس نے حکومت کی تو اس کی مات ماری گئی۔ تو اس نے کیا کیا، سوچا کہ میں اپنی حکومت ہمیشہ قائم کرتا ہوں۔ یہ حکمرانی بھی جو ہے نا کئی دفعہ انسان کو جو ہے وہ پاگل کر دیتی۔ تو اس نے کیا کیا، بلا لیا علماء کو، اس نے کہا مجھے تو پتہ کچھ نہیں ہے، ان کو پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی حکومت کو دوام بخشنا چاہتا ہوں، تم بڑے عالم ہو تو مجھے بتاؤ کیسے میری حکومت ہمیشہ قائم رہ سکتی ہے، کوئی مشورہ دو۔ اور وہ ابو الفضل اور فیضی جیسے مولوی بہت بڑے عالم تھے، مگر فضل اللہ کا ان کے شامل حال نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ آ گیا قابو میں، یہ تو مشورہ مانگ رہا ہے، تو اب اس سے مال اور عہدہ لیتے ہیں۔ علماء سو تھے وہ، 2 قسم کے مولوی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں علماء حق، ایک ہوتے ہیں علماء سو۔ علماء حق وہ ہوتے ہیں جان بھی چلی جائے تو چلی جائے، لیکن وہ فتویٰ شریعت کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ جو علماء سو ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں یا لالچ میں آ جاتے ہیں، 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو بندہ حاوی ہو گیا یہی صحیح کہہ رہا ہے، اور ہمیں بس پیسہ دے اور اس پہ فتوے دیتے، بیچ دیتے ہیں فتویٰ۔ آج بھی معاشرے میں ایسے ہر طرح کے مولوی موجود ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو کیا ہوا، اس نے مشورہ کیا، اس نے کہا بادشاہ تو ہی ہے حق۔ مولویوں نے کیا کہا، تو حق ہے، جو کہے وہی دین ہے، تمہیں مشورے کی کیا ضرورت ہے، تو جو کہے گا وہی حق ہے۔ بادشاہ تو پہلے ہی چاہتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں کہتا ہوں آج سے گائے ذبح کرنی حرام ہو گئی۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ کیونکہ بادشاہ کہہ رہا ہے لہذا حرام ہے۔ اس نے کہا میں کہتا ہوں آج سے رام کہہ لو یا رحیم کہہ لو، ہندو کو خوش کرنا ہے، رایا کو خوش کرنا ہے، اکثریت ہندوؤں کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا مسجد چلے جاؤ، مندر چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں۔ اس نے کہا عیسائیوں کو خوش کرنا ہے، یہ کتے اور سور کو اور کتے کو پلید نہیں سمجھتے۔ اس نے کہا آج سے یہ پلید تو کیا، یہ متبرک ہے۔ دربار میں ایک کتا باندھ لیا، ایک سور۔ اس نے کہا جو مجھے ملنے آئے پہلے ان کی زیارت کرے، پھر مجھ سے ملاقات کرے۔ اس نے کہا آج کے بعد جو مجھے ملے گا سجدہ کرے گا، پھر مجھ سے گفتگو۔ انہوں نے مولویوں نے فتویٰ دیا سجدہ تعظیمی جائز ہو گیا۔ اب عامت الناس، ظاہر ہے بڑا اثر تھا، تب لوگ مولویوں کی بڑی مانتے تھے، آج تو ہر بندہ ہی مفتی ہے فیس بک پہ، تب مولوی کی بات چل جاتی تھی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب نے کہہ دیا لہذا یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ لوگ جوک در جوک اکبر کے دین میں شامل ہونے لگے، نیا دین اس نے ایجاد کر دیا۔ انہوں نے کہا 1000 سال ہو گیا اسلام کو، اب نیا دین چلے گا۔ علماء حق نے لکھا ہے کہ لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ اب کوئی اولو العزم پیغمبر آئے اور وہ آ کے یہاں تبلیغ کرے تو پھر ہو سکتا ہے لوگ حق کی طرف دوبارہ آئیں۔ اب پیغمبر تو آنا نہیں، کیوں نہیں آنا؟ جو بات ہو چکی ہے کہ شان ختم نبوت اللہ کریم نے حضور کو عطا کر دی، تو لہذا اب کیا ہوا، اللہ کریم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے
حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو سرہند شریف میں پیدا فرما دیا۔ کون مجدد پاک؟ جن کے بارے میں خود حضور پاک نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے، ایک ہم نام ہوگا جو صلہ ہوگا، صلہ۔ مفتی صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مفسرین نے تفسیر فرمائی، محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی کہ یہ حضرت مجدد پاک کا ذکر حضور نے فرمایا۔ 1000 سال کم و بیش بعد آپ پیدا ہوئے ہیں سرکار کی آمد یا وصال کے، تو 500 سال جب آپ کی آمد کو رہ گئے تو غوث پاک نے اپنا جبہ اپنے بیٹے حضرت عبد الرزاق کو عطا کیا، کہا کہ یہ نسل در نسل منتقل کرتے جانا، ایک وقت آئے گا ہند میں احمد نامی اللہ کا ولی پیدا ہوگا، میرا یہ تحفہ اسے دے دے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کا فیض مجدد پاک کے لیے غوث پاک نے خود روانہ کیا، اور چشتیہ سلسلے کا فیض آپ کے والد شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے آپ کو ملا، اور نقش بندی سلسلہ جس کی آپ نے ترویج فرمائی، جس کی آپ نے اشاعت فرمائی، جس طریقے کو رائج فرمایا، حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا۔ یہ آپ کی شانیں ہیں۔ رب نے آپ کو سارے سلسلوں کا فیض بھی دیا، نسب بھی اعلیٰ فاروقی عطا کیا، کیونکہ مقابلہ ایسا تھا، کام اللہ نے ایسا لینا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا، مظاہرہ نہیں کیا، یا مریدوں کو لے کے کہیں رستہ بند، کبھی کبھی یہ کرنا پڑ جاتا ہے آج کے ماحول میں، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ کیسے بادشاہ کا مقابلہ کر لیا؟ نہ کوئی آپ کے پاس تلوار، نہ کوئی آپ کے پاس گھوڑے یعنی اسلحہ اس وقت کے دور کے تقاضوں کے مطابق، آپ نے سرہند میں بیٹھ کر خانقاہ قائم کی۔ کیا کیا؟ خانقاہ قائم کی، اور وہاں امیر بھی آ رہا ہے، غریب بھی آ رہا ہے۔ آپ نے ان کے دلوں سے زنگ کو دور کیا اور نیک کیا، ان کو پاک کیا، ان کا تزکیہ کر دیا، اور انہیں کہا پھیل جاؤ ملک میں اور میرا پیغام دو۔ اب بادشاہ کے قریبی بندے کے ذریعے آپ نے پیغام بھیجا بادشاہ کو، کیونکہ بڑے قریبی لوگ بھی آپ کے مرید ہو چکے تھے۔ کہا کہ اے بادشاہ، تو مسلمان تھا مگر اب تو مرتد ہو چکا ہے، توبہ کر، تو غلط رستے پہ آ چکا ہے۔ بادشاہ جاہل تھا، اس نے بلایا ان مولویوں کو، انہوں نے کہا بھی تم کہتے ہو جو میں کہتا ہوں حق ہے، یہ بزرگوں نے خط لکھ دیا ہے، مکتوبات شریف میں چیزیں موجود ہیں، تم کہتے ہو جو میں کہتا ہوں حق ہے، یہ بزرگ کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو وہ بڑے ہوشیار تھے، وہ ابو الفضل اور فیضی اینڈ کمپنی، بے نقطہ الفاظ استعمال کیے، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی تھی، اتنے بڑے عالم تھے، لیکن کیا ہوا؟ وہ راندہ درگاہ ہو گئے، شیطان کے رستے پہ چل پڑے تھے۔ انہوں نے کہا ان کو بلا لو، ہم وہاں پہ مناظرہ کر لیں گے، ہمارے پاس دلیلیں ہیں اور ان کو ہرا دیں گے۔ یہ کون سی بات ہے؟ وقت مقرر ہو گیا، اس نے بہت بڑا سٹیج لگایا، ایک طرف، دوسری طرف پرانا سامان رکھ دیا کہ یہاں مجدد پاک کو بٹھاؤں گا اسلام کی بے عزتی کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا دربار اکبری لکھ دو میرے بیٹھنے کی جگہ پہ۔ حضرت صاحب جب آئے تو آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے کہا ہمارے بیٹھنے کی جگہ پہ دربار محمدی لکھ دو۔ اندھیری آ گئی اور سارا نظام درہم برہم، اللہ کی غیرت جوش میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ کیا آیا؟ انھیری آ گئی۔ بیلیو پنجابی زیادہ سمجھتے ہو، میں تیز تو گفتگو کر رہا، مینوں بھی ہولی ہولی تقریر کرنی آتی، ہوں گل بھی تو کسی پاسے لانی ہے، تو پھر وہ جڑا اذان دے کے نماز تھوڑا سا 10 منٹ لیٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی آپ پہ مولوی صاحب کو کوئی نکالے گا تو نہیں؟ ہو جاتا ہے ایسے۔ ہمارے ادھر قریب ایک بندہ میرے پاس آیا، انہوں نے کہا مینوں انہیں کٹ دیتا ہے، پنڈ چودھری صاحب نے مینوں امامت تو کٹ دیتا ہے۔ میں کی ہویا؟ وہ چودھری صاحب کہتے سن جدوں تکر میں نہ آواں تو جماعت نہیں کھڑی کرنی، تو کئی باری چودھری صاحب 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے تو میں ایک دن جماعت کھڑی کر چودھری صاحب نکل جائے
تو یہ تو حال ہے ہمارا. تو ادھر ایسا تو نہیں یہ کہ میاں تسی پیر نو سدیا انہیں 15 منٹ لیٹ کر دیتی چلو نکلو, ایسا تو نہیں. چلو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے تقریر کا شوق نہیں ہے, لیکن اب میں آ ہی گیا ہوں تو بات تو مکمل کروں گا نا. کیوں جی حضرت صاحب؟ تو بات سننی ہے ولی اللہ کی. تو یہ جو بات بتا رہا ہوں نا یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, تاریخی بات ہے, یہ نہیں کہ میں سٹوری سنا رہا ہوں آپ کو کوئی. تو دوستو, بیلیو, ساتھیوں, میں کہاں پہنچا تھا؟ اندھیری آ گئی. آج ہم بھی اندھیری کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جو یار لوگ ہیں نا, یار لوگ ہمارے جو سیاسی جماعت بنائی پھرتے ہیں, کئی سیاسی جماعتیں مذہبی, تو وہ کہتے ہیں اندھیری آ جائے اور کوئی بندہ آ جائے اللہ کا اور نظام ٹھیک ہو جائے. اللہ چاہے تو اندھیری آ سکتی ہے مگر عمومی طور پہ آتی نہیں ہے. کوئی طریقہ واردات ہے, مقام تخت تک پہنچنے کا نا کوئی طریقہ کار ہے. تو ولیوں نے بھی جو طریقہ کار سے کسی طریقے سے ہی فیض بانٹا ہے. بہرحال دعا کی آپ نے تو اندھیری آ گئی. بادشاہ زخمی ہو گیا اکبر, اور کوئی مناظرہ نہیں ہوا, وہ ماری گیا, فوت ہو گیا, واصل جہنم ہو گیا. اس کا بیٹا پھر جو ہے جہانگیر تخت نشین ہو گیا. اسے بتایا, مشیروں کو اس نے اکٹھا کیا, ہاں جی امن و امان ہے ملک میں, جیسے نیا وزیر اعظم آتا ہے ساروں کو بلاؤ جی دسو بھی کوئی مسئلہ تو نہیں. سارے کہتے یس سر کوئی مسئلہ نہیں, بس سانو جڑا چوک پائیا پیچھے ساری عوام بڑی راضی. جیسے اس بیوقوف وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مہنگائی نہیں ہے. وہ کہتا مہنگائی ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہو کہ جناب یہ بل بڑھ رہے ہیں, یہ ہو گیا وہ گیا, وہ یہ کہی جا رہا ہے, اسے رپورٹ ہی یہ دیتے ہیں. تو وہ کیا کہتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے ملک میں. اب اسے کیا پتا 30,000 تنخواہ اور 50,000 بل آ جائے تو کیا ہوتا ہے, کوئی مہنگائی نہیں ہے. بیوقوف انسان, اللہ اس کو ہدایت دے. تو اب بیلیو یہ ہماری شامت اعمال ہے, یہ جھوٹے ہمیں چمڑی ہیں. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو ہے اندھیری آئی, وہ تو مر گیا. جہانگیر بیٹھ گیا, اس نے اکٹھا کیا مشیروں کو. اس نے کہا بتاؤ بھائی ملک میں سارے میری بات مان رہے ہیں, امن و امان ہے, رپورٹ دو, فلاں علاقے کی رپورٹ دو, فلاں علاقے کی. انہوں نے کہا سارا علاقہ جناب ہر کوئی تیری سلطنت میں خوش ہے اور تجھ سے راضی ہے. ایک بابا جن کا نام شیخ احمد ہے وہ تیرے سے خوش نہیں ہے, نہ اس کے ماننے والے تیرے سے خوش ہیں. انہوں نے کہا اس کو, ان کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تو سجدے کرا رہا ہے, وہ کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے. تو یہ جو کام تیرے باپ والے تھے وہ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے یہ جائز. اس نے کہا بلاؤ ان کو دربار میں ان سے بات کروں گا آمنے سامنے اور پھر ہوگا فیصلہ. اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے نا وہ درباروں میں بادشاہوں کے نہیں جاتا. کتابیں علماء موجود ہیں, انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں. کیا کہ ولی اللہ کے آستانے پہ ایک بادشاہ آیا, اس نے کہا حضور میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. دربان نے جا کے, خدمت گزار نے جا کے کہا حضرت صاحب بار بادشاہ آیا جی وقت دا, وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو کوئی چلا جائے, میرے پاس وقت. یہ ہوتے ہیں ولی. آج جو ہے وہ ڈھونڈتے پھرتے کوئی وزیر مل پڑے صحیح, کوئی تلک بن جائے, کوئی یہ ہو جائے وہ ہو جائے. تو اصل جو ہوتا ہے نا وہ نہیں دنیا داروں کو نیڑے لگاتا, وہ تو لگا ہوتا ہے اللہ کی یاد میں, اس کو ان کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی. لیکن یہاں بات تھی حق بیان کرنے کی. تو فرمایا ہاں بادشاہ نے بلایا ہے ضرور جائیں گے. مریدوں نے کہا حضرت صاحب نہ جائیں, مخلص مرید تھے. انہوں نے کہا وہ مجبور کرے گا سجدے پہ, آپ نے کرنا نہیں تو وہ پھر آپ کو جسمانی تکلیف دینے کا خدشہ ہے. تو بادشاہ کو کہنے لگے مشیر نہ بلاؤ, اگر وہ آ بھی گئے نا تو تجھے عادت ہے سجدہ کروانے کی, انہوں نے تجھے سجدہ نہیں کروانا. میں کراؤں گا, میں بادشاہ ہوں, افغانستان میرے نیچے, برے صغیر میرے نیچے, مجھ سے بڑا کون بادشاہ ہے. وہ اپنے زوم میں تھا, اسے کیا پتا تھا یہاں ہونا کیا ہے. مختصر یہ ہے کہ مشورہ دینے والوں نے اسے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت, اگر تو باز نہیں آتا, بلانا ہی چاہتا ہے تو یہ بات بڑا مسئلہ کسی طریقے سے حل کرتے ہیں. تم ایک ایسے کمرے میں بیٹھو جس کا دروازہ چھوٹا ہو,
दरवाज़ा यानी खिड़की नुमा दरवाज़ा। तो जब वो आएंगे तो झुक के गुजरेंगे तो हम प्रोपेगेंडा कर देंगे, शोर कर दें कि मुजद्दिद पाक ने भी सजदा कर दिया, उन्होंने भी सजदा कर दिया, हम कह रहे हैं हमारे सामने कर दिया। तब ये तो था नहीं, ये फितना ये था नहीं, इससे अच्छे काम भी होते हैं। मेरे अब्बा जी इसको पसंद नहीं करते थे मोबाइल, तो वो इस चीज़ को ये था नहीं, ये कैमरे हर बंदे के पास है। इधर से अभी बात मुंह से बाहर, बाद में बाहर निकलेगी, अमेरिका पहले पहुँच जाती है। खाना हम बाद में खाते हैं, फ़ोटो लगा देते हैं, पहले ही वो जनाब वो कितने बैठा है उत्थे सड़ता रहता, लो ये फलाना है शाना खाना खा रहे हैं। निके निके नौजवान नस्ल की जो इन्होंने बात बताई, ये बेबरकतियाँ इसलिए शुरू हो गई। छोटे छोटे बच्चे क्या बर्गर खा रहे हैं, अभी मुंह में गया नहीं, पहले ही फ़ोटो लगा देते हैं, लाखों लोग देख देते हैं भी है करने लगा, तो वो बेबरकती हो जाती है। तो बहरहाल दोस्तों क्या हुआ कि वो उन्होंने चाल चली। अब बादशाह बैठ गया, हजरत साहब आ गए, उन्होंने कहा ये अंदर बैठा हुआ है, चले जाए अंदर। ठीक है जाते हैं। कहाँ है? ये दरवाज़ा सामने। हजरत साहब मोमन की फरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देख लेता है, अभी बयान किया गया। तो क्या हुआ, हजरत साहब जो है झुकने की बजाय पीछे लेट गए। तो आपने ना पहले ऐसे दोनों पाँव अंदर दाखिल किए, फरमाया मेरी जूती भी जो है तेरे सामने नहीं झुकती, तू किसको झुकाने के चक्कर में। जब अंदर गए ना तो बादशाह वक्त को जलाल आ गया, मशीरों ने जल्दी पे तेल डाल दिया। ओ बादशाह, इतना बड़ा बादशाह, तेरी इन्होंने इज्जत का ख्याल नहीं रखा। उसने कहा है शेख अहमद, आपको प्रोटोकॉल या आदाब का कुछ नहीं पता, एक बादशाह हूँ मैं तो आम आदमी हूँ, आप मेरे सामने किस तरह आ रहे हैं, आपको अदब नहीं पता। हज़रत साहब ने कहा भी तेरे सामने आने का क्या अदब है, तू ही बता दे। उसने कहा जो आता है पहले सजदा करता है, फिर मुझसे गुफ्तगू करता है, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। अल्लामा इकबाल मियाँ साहब से फैज़ याफ्ता, क्या खूबसूरत आपने बात की। फरमाया गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स गर्म से है गर्मी है अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। इकबाल ने कहा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जो ज़ेरे फलक मतला अनवार। ये जो नज़म है ना, ये बिगड़े हुए पीरों के लिए लिखी हुई है। वो साहबजादे नहीं होते जो साहबजाद, तो मियाँ साहब फरमाते थे शेर मोहम्मद साहब अल्लाह ताला साहबजादा ना बनाए, बंदा बना दे। ये जो अभी बात कर रहे थे, ये अल्लाह हज़रत शेर रबानी फरमाया करते थे। तो ये नज़म और किसी काम के लिए लिखी हुई है, तो हम अपने मकसद वाले शेर निकाल के आपको सुना देते। अल्लाह ताला हमें भी वो मैं जो है वो ना डाले। अल्लामा इकबाल ने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, आम बंदे नहीं है। मैं अभी हो के आया हूँ तुर्की, इस्तांबुल और आगे वहाँ पूनिया, वहाँ हज़रत मौलाना रूम का जिक्र हुआ, मेरा दिल जो है बाग बाग हो गया। मैं आपके मज़ार से अभी चंद दिन पहले हाज़री दे के आया। वहाँ उन्होंने ना अलामती कब्र बनाई हुई है इकबाल की, इतने आशिक हैं तुर्क लोग अल्लामा इकबाल, और अल्लामा इकबाल के वो इतने लोग आशिक हैं। हमने क्या किया अपने बड़ों का। मैं ईरान गया, वो ईरान वाले हैं अहले तशी, इकबाल को मानते हैं, और ये जो है अपना तुर्क लोग इकबाल को मानते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही पता है कि बस अल्लामा इकबाल एक बंदा था और उसने ये सोचा ख्याल, और ये हो गया और वो हो गया, और उसके बाद वो फौत हो गया, और इसे हमें पता ही नहीं है कि उसने किया क्या है, वो चाहता क्या था, उसका इश्क किस मुकाम पे फायज हो चुका था, वो किस हजूरी के मुकाम पे था। तो बेलियो क्या हुआ कि वो हजूर ने सजदा ना किया, उसने कहा पहलवानों को बुला लो। पहलवान आ गए, बादशाह ने रखे होते हैं पहलवान, तो पहलवानों ने आके जोर आजमाई की है, तारीख में लिखा है, ये तज़किरों में लिखा है। वो खून निकल आया पहलवानों का भी और हज़रत साहब का भी, लेकिन हज़रत साहब का जिस्म को टस से मस ना कर सके, गिरा ना सके। तो अब क्या हुआ, अब जब कुछ ना बना, तो उसने कहा अब इनको गिरफ्तार कर। इनको हज़रत साहब ने कहा बिल्कुल, किधर जाना है, इधर है जी ग्वालियर का किला, बिल्कुल जाते हैं। क्योंकि हज़रत साहब जानते थे होना क्या है, वली अल्लाह जो थे, बल्कि वलीगार थे। वो पता नहीं कितने आस्थाने आज मुजद्दिद पाक के नाम पे चल रहे हैं दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, तुर्की में, शाम में, बल्कि इंग्लैंड के अंदर, यूके में। क्या क्या आपको बात बताऊं, दुनिया भर में हजरत मुजद्दिद पाक का फैज़ है। बेलियो
پوری دنیا میں یہ صرف برے صغیر میں اسلام نہیں بچایا مجدد پاک نے، کیونکہ آپ 1000 سال کے مجدد ہیں. غوث، قطب، ابدال، قطب ارشاد، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، اس 1000 سال میں جو ولی بھی آئے گا وہ حضرت مجدد پاک سے فیض لے گا اور آگے تقسیم کرے گا. یہ میں اپنا وجدان بیان نہیں کر رہا. پڑھو علماء کو اور پڑھو تصوف والوں کو، تو پھر پتہ چلے گا کہ مجدد پاک کیا ہے، کیا شخصیت ہے، کیا شان ہے. تو اب حضرت صاحب چلے گئے. اب کیونکہ آپ کے مرید پھیلے ہوئے تھے پورے ملک میں، آہستہ آہستہ خبریں پہنچی. ایک آپ کا مرید تھا غالباً محمد خان اس کا نام تھا، افغانستان کا گورنر تھا، بادشاہ کا متحد تھا. اس کو خبر ملی میرے ہی بادشاہ نے میرے ہی پیر کو قید کر لیا. وجہ بھی پتہ لگ گئی، سجدہ نہیں کیا. اس نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی. فوجیں لیں کابل سے. بادشاہ کو اطلاع ملی دلی میں. بادشاہ نے دلی سے اپنی فوج لی. دونوں فوجیں جیلم کے مقام پہ ان کا آمنا سامنا ہوا ہے. اور جیلم کے مقام پہ جب پہنچے نا تو گورنر نے کہا، وہ جو آیا تھا وہاں سے کابل سے، افغانستان کا گورنر، افغانستان اس پورے علاقے کا ایک صوبہ تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، تو میرے مرشد کو چھوڑ دے تو میں تجھ سے معذرت بھی کروں گا اور واپس بھی چلا جاؤں گا. انہوں نے کہا نا میں تو بادشاہ ہوں، تو میرے خلاف کیسے نکل سکتا ہے. جنگ ہو گئی. جنگ میں بندے بھی مرے ہوں گے. گمسان کی جنگ ہوئی، حتیٰ کہ جہانگیر قید ہو گیا. کیا ہوا؟ قید ہو گیا. متحد نے حاکم کو قید کر لیا. یہ ہوتا رہتا ہے، یہاں بھی ہمارے سامنے کئی دفعہ ہوا ہے. اب وہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے. کیا ہوا؟ متحد نے حاکم کو قید کر لیا. اب بڑی ہی آگے سے جو دلچسپ بات ہے نا کہ کیسے بزرگ کام کرتے ہیں، وہ توجہ میں نے ادھر دلانی ہے آپ کی. اور بس یہ 2 منٹ میں بات ختم ہونے لگی. تو حضرت صاحب کے مرید نے بادشاہ کو قید کر لیا اور حضرت صاحب کو خط لکھا. بیلی بھیجے، اپنے محافظ بھیجے کہ جا کے گوالیار کے قلعے میں حضرت صاحب کو بتاؤ، خوشخبری دو، جس نے آپ کو قید کیا تھا آج ہم نے اس کو قید کر لیا ہے، ملک سے باہر آ جائیں اور دین تخت پہ نافذ کر لیں. سمجھ آ رہی بات؟ کیا کریں؟ دین تخت پہ آج یار لوگ بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی کرنا چاہتے ہیں، پر توجہ نہیں ہے کہ کرنا کیسے ہے. اس طرف توجہ نہیں ہے. ادھر تو آؤ، ادھر مجدد پاک کے قدموں میں. انہوں نے کیا کیا غور نہیں ہے ہمارا، ہم پتہ نہیں کس طرف بھاگے پھیر رہے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ بیلیو جس وقت خط گیا نا حضرت صاحب کو، تو آپ نے جوابی خط لکھا. آپ نے فرمایا جاؤ میرے مرید کو یہ خط دے دو. تو جب واپس آ گئے انہوں نے کہا یہ حضرت صاحب باہر نہیں آئے، انہوں نے آگے سے خط دے دیا. وہ خط پڑھا تو اس کے مندرجات، اس کا مفہوم کیا تھا؟ فرمایا کس کی اجازت سے تم نے بادشاہ کی اطاعت چھوڑی ہے اور بادشاہ کے خلاف تم نے بغاوت کی ہے. کس کو کہا؟ اپنے مرید کو. تم بادشاہ کو چھوڑ دو اور واپس چلے جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کہا؟ اب یہاں نکتے والی بات ہے، کس بادشاہ کو چھڑوا رہے ہیں مجدد پاک؟ جو سجدے کرواتا ہے، جو کتے اور سور کو متبرک سمجھتا ہے، جو رام اور رحیم کو ایک کہتا ہے، جو گائے ذبح کرنی حرام کہتا ہے، لیکن فرما رہے ہیں اس کو چھوڑ دو. اور آگے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایسے بات ہوتی. تو اب مرید جو ہے نا کچا نہیں تھا، مرید پیر بھی بڑے پکے تھے اور مرید بھی پکا تھا. تو وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا حضرت صاحب اس کو کیوں چھڑوا رہے ہیں، یہ تو یہ کام کرتا رہا ہے. نہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ حضرت صاحب آپ بادشاہ نہیں بننا چاہتے تو خادم حاضر ہے، یہ بادشاہ بنے گا، جو کہیں گے وہ ہوگا، مسئلہ تو ختم. مقصد تو اسلام نافذ کرنا ہے. اور اسے کیا پتا تھا مقصد اسلام ہی نافذ کرنا ہے.
مگر کیسے نافذ کرنا ہے یہ ولی اللہ جانتا ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے تو اب اس نے چھوڑ دیا، اس نے چھوڑ دیا۔ بادشاہ ہے کہ دل پہ ضرب لگ گئی، چوٹ لگی، یہ کیا ہوا ہے؟ بغیر کسی ذریعے کے مجھے اس نے چھوڑ دیا، وجہ کے۔ اس نے اسے بلایا، کیوں چھوڑا ہے بھائی مجھے؟ تم چاہتے تو قتل کر دیتے، چاہتے ملک بدر کر دیتے، چاہتے تو اندر رکھ کے تم خود بادشاہ بن جاتے، تم نے تو جنگ کر کے مجھے پکڑا ہے پھر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا میرے مرشد کا حکم ہے۔ اس نے کہا تیرا مرشد کون ہے؟ اس نے کہا وہی جسے تو نے ناحق قید کر رکھا ہے۔ بادشاہ کو ایک اور جو ہے اس کے دل پہ ولی اللہ دے دلاں نوں صاف کر کے وال کڈن دا وال سکھا سکدے، ویلیو انج وال کٹ دے۔ تو اب کیا ہوا؟ رات کو وہ سو گیا، تذکروں میں ہے اس کی ایک بیٹی تھی، پکی مسلمان تھی، درود شریف پڑھتی تھی۔ رات کو خواب میں اسے حضور پاک کی زیارت نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا بیٹی تجھ سے راضی ہوں، اس تیرے باپ سے میں ناراض ہوں، جہانگیر سے، اس نے میرے پیارے شیخ احمد کو قید کر رکھا ہے۔ صبح خواب سنائی بیٹی، ادھر قید سے آزاد ہوا تھا۔ وہی بادشاہ، تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، لکھا ہوا ہے، گوالیار کے قلعے گیا، حضرت صاحب کے قدموں کو چوما اور معافی مانگی۔ ایسے دین تخت پہ آتا ہے۔ اور دینداروں کا کام، دینداروں کا کام تخت چھیننا نہیں ہے، دینداروں کا کام تخت والوں کی اصلاح کرنا ہے۔ تخت مل جائے تو انہوں نے حکومتیں کی ہیں، لیکن ان کا گول، بنیادی گول حکومت نہیں ہے۔ بنیادی گول کیا ہے؟ اصلاح۔ بندے مارنا نہیں ہے، بندوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ولیوں کا کام یا ولیوں کے ماننے والوں کا کام ادھر توجہ ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ بادشاہ نے معافی مانگ لی، حضرت صاحب نے معاف کر دیا۔ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، میری جاگیر چھینی، میرا آستانہ چھینا، اور تم نے مجھے قید کیا، جاؤ تجھے معاف کرتا ہوں۔ ولی اللہ تھے نا، دل تھا ان کا، ہاں جاؤ معاف۔ بڑی بڑی اس نے زیادتیاں کی، وہ عام تھیں۔ میں ہو گیا ہوں سران شریف سے، یہ جو علامہ صاحب نے ذکر کیا نا نبیوں کا، میں دیکھ کے آیا ہوں وہ قبریں، 4 قبریں ہیں وہاں، میں زیارت کر کے آیا ہوں انڈیا کے اندر۔ مجدد پاک نے بتایا کہ یہ جو ہے قریبی ہے وہ سران سے، کچھ علاقہ تو گزر رہے تھے تو نشاندہی فرمائی، تو وہاں باقاعدہ قبریں بنی ہیں، اور میں وہاں الحمدللہ حاضری دے کے آیا ہوں چند سال پہلے۔ اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ تو کیا ہوا کہ وہ جہانگیر جو ہے اس نے معافی مانگ لی، حضرت صاحب نے معاف بھی کر دیا۔ تو اب آپ نے وہ عرض کرنے لگا اب حضرت صاحب آپ آزاد ہیں، میں معافی مانگتا ہوں، آپ باہر آ جائیں۔ تو اب حضرت صاحب نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے نہیں باہر آنا، میں نے باہر نہیں آنا۔ وہ بڑا حیران ہوا، ابھی معافی بھی مانگ لی ہے اور توبہ بھی کر لی ہے آپ کے ہاتھ پہ، تو آپ کہہ رہے میں نے باہر نہیں آنا۔ کہا میرا اندر آنا حکمت سے خالی نہیں تھا، تو سمجھتا ہے تو نے مجھے اندر دیا ہوا اور میں کسی کام آیا ہوں؟ جاؤ دلی تخت پہ بیٹھو، بلاؤ وزیروں کو، مشیروں کو، اور پیروں کو، اور مولویوں کو جو اس کے عامی تھے، ان کے سامنے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اعلان کرو رام اور ہے، رحیم اور ہے۔ آج کے بعد داڑھی رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، گائے کو اپنے ہاتھ سے دلی کے چاندنی چوک میں جا کے ذبح کرو اور اعلان کرو کہ سور اور کتا متبرک نہیں ہے۔ یہ سارے کام کر دو تو مجھے اطلاع بھیج دینا، میں باہر آ جاؤں، میرا مقصد پورا ہو جائے۔ لہٰذا تاریخ میں لکھا ہے اس نے یہ سارے کام کیے، اور حضرت صاحب کے ہاتھ پہ توبہ کی، اور حضرت صاحب سے اپنے لیے جنت کی دعا کروائی۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت صاحب نے ساری زندگی اس کے لشکر کے ساتھ گزاری اور اس کی اصلاح فرمائی، اور یہ اسی فیض کی برکات ہیں کہ آج برے صغیر میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اسی لیے ہمارے مرشد کامل نے یہ آج سے کئی دہائیاں پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ اور پھر یہ جو عقیدے کی بات ہوئی، 2-3 باتیں اب سن لیں، کیونکہ آپ نے کہا عقیدہ ٹھیک کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کہا کیا عقیدے کے متعلق۔ فرمایا نبی پاک کی آمد عام بندے کی طرح نہیں ہے اس دنیا میں۔ مجدد پاک نے لکھا ہے مکتوبات میں،
جس نے یہ سمجھا کہ حضور کی آمد عام بندے کی طرح ہے اس دنیا میں، وہ گمراہ ہو گیا، وہ باطل پہ ہے۔ جس نے حضور کو رحمت عالمیہ کے طور پہ جانا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا اہل بیت اطہار کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ یہ مجدد پاک نے لکھا ہے، یہ بیان کرنا چاہیے علماء کو، اہل بیت اطہار کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ اور پھر آگے صحابہ اکرام، حضور کے ہر صحابی کو ادب کرنا ہے، حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے۔ یہ عقیدہ حضرت امام ربانی، یہ آج جو مولوی کشتیاں کر رہے ہیں نا آپس میں، یہ سارے جھگڑے چھوڑے نا تو بیٹھ کے مجدد پاک کے مکتوبات کو بھی اوپر بیٹھ جائیں، جو لکھا ہے اس کو مان لیں تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ساری شانیں بیان کی ہیں، اور مجدد پاک عام ولی ہیں نہیں، میں بیان کر چکا ہوں، سارے جو ہیں چشتی، قادری، سہروردی، ہر فیض آپ کے پاس ہے، نقش بندی، تو لہٰذا وہ شخصیت ہیں اور پھر مجدد ہیں، تو آپ ہی کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ عقیدہ درست چاہیے تو مجدد پاک کی طرف لوٹو، ملک درست کرنا چاہتے ہو، حکمران درست کرنا چاہتے ہو تو مجدد پاک کی طرف لوٹو، اپنا معاشی حالت درست کرنا چاہتے ہو تو انہی بزرگوں کی طرف لوٹو، اپنا تعلق بزرگوں کے ساتھ قائم کر لو گے تو فلاح پا جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ۔